فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ مصیبت میں کہنا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہو کہ میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ لیکن ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو غالباً بچھو نے کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کو فلاں ذکر کا ورد کر لیتے تو یہ تمہیں نہ کاٹتا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بہت خاندانی سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، آپ نے کامیابی کے اسباب اختیار کیے، پھر بھی نتیجہ نہ نکلا، پھر بیٹھ کے یہ تبصرہ کرنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، تو حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے۔ بلکہ ایسے موقع پہ تقدیر پہ ایمان لا کے صبر کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے اپنے کسی ریلیٹو کو بھیجا، بائی روڈ بھی آپشن تھا، ٹرین کا آپشن بھی تھا، جہاز کا آپشن تھا۔ فار ایگزامپل آپ نے جہاز میں بھیج دیا، وہ جہاز گر گیا، اب آپ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں ہائے کاش میں جہاز میں نہ بھیجتا، کاش میں ٹرین میں بھیج دیتا۔ تو یہ جو کاش ہے نا، یہ شیطان کا کلمہ ہے۔ بھائی حادثے تو ٹرینوں میں بھی ہوتے ہیں، بسوں میں بھی ہوتے ہیں، جہازوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو مقدر تھا، ہو گیا، بس اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جہاں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے، وہاں سبق حاصل کرنے کے لیے اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے روڈ خراب ہیں، بسوں میں حادثے بہت ہو رہے ہیں، ایک جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا یہاں ڈرائیور صحیح ڈرائیونگ نہیں کرتے، پھر بھی آپ نے فنٹر بن کے ٹرین کے بجائے بس کا سفر کیا، اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب یہاں آپ کے لیے کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے کہ یار میں نے خود کوتاہی کی ہے، اگر میں ٹرین کا سفر کرتا تو شاید یہ حالت نہ ہوتی، تاکہ آئندہ کے لیے آپ اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ تو سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے یہ لفظ کہنا جائز ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ لیکن خام خواہ میں تقدیر سے لڑنے کے لیے، اللہ سے لڑنے کے لیے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے خام خواہ میں بیٹھ کے روتے رہنا، یہ غلط ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلا کرو اور شہید ہو جاؤ یا زخمی ہو جاؤ تو کافروں جیسی باتیں نہ کیا کرو۔ کافر کیا کہتے ہیں جب وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لو یعنی اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، میدان جنگ میں نہ جاتے تو یہ مرتے نہیں۔ تو اے ایمان والو تم یہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ جہاد تو اللہ کا حکم ہے نا، جب لڑائی ہوگی تو پھر شہادتیں بھی ہوں گی، زخمی بھی ہوں گے، تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس میں یہ کہو مقدر تھا، ما قدر اللہ، جو مقدر تھا۔ تو جہاں اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، یہ اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے اور رزلٹ اس کا غلط آ گیا، تو وہاں تقدیر کا عقیدہ سوچنا ہے اور اس پر یہ کہنا اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا۔ جیسے لوگ علاج کرا رہے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں یار اس ڈاکٹر سے کرا لیتے تو بچ جاتا، تو کچھ نہیں بچتا بھائی، مرنا تھا اس نے، مر گیا۔ لیکن اپنی کوتاہی اگر ہے تو پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، آئندہ اس غلطی سے بچنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے فالٹ یہاں ہوا ہے کہ اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ سزا نہ ملتی، تو اپنی غلطی کی تلافی کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابی کو یہ فرمایا کہ تم شام کو فلاں ذکر کرتے تو بچھو نہ کاٹتا، تو کیا مطلب ہے کہ بھئی نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں، تو اس دعا میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو آئندہ احتیاط کرو، وہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہیں یہ مصیبت نہ آئے۔ تو وہاں ایک موٹیویشن تھی، ایک اچھے عمل پہ ترغیب دینا تھی۔ تو جہاں اچھے عمل پہ ترغیب دینا مقصد ہو یا اپنی غلطی کی تلافی کروانا مقصد ہو، وہاں یہ اگر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز یہ استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔